مدنی قاعدے کا، حروف مفردات یعنی حروف تہجی، یہ ہیں 29 حروف تہجی ہیں۔ حروف مفردات کو تجوید اور قرات کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں گے اور تلفظ کے ساتھ عربی تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے، اردو تلفظ سے پرہیز کریں گے، بے تے سے وغیرہ نہیں پڑھیں گے، با تا سا، یہ عربی تلفظ۔ ان 29 حروف میں 29 کے اندر 7 حروف اور پڑھے جائیں گے، ہر حالت میں موٹے پڑھے جائیں گے، ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ 4 حروف ہیں جس پہ ہونٹ استعمال ہوں گے، با، فا، میم، واو۔ 3 حروف ہیں جس پر سیٹی کی آواز نکلے گی، زا، سین، صاد، ان کو حروف صفیریہ بھی کہتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کے دوہرا لیں، الف، 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 با، با، با کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے تارے سے۔ تا، تا، زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ سے لگے گی، تا، تا، فا، فا، زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے گا، فا، فا، تھوڑی سی زبان کی نوک باہر نکالیں گے نا، آگے یہ اوپر کے دانت ہیں، یہ زبان کی نوک تھوڑی سی دانتوں سے آگے، نوک نہیں، یہ سرا لگنا ہے، سرا یہاں ٹچ ہوگا، فا، اندرونی کنارے سے، فا، 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 اندرونی کنارے سے ٹچ ہوگا زبان کا سرا، فا، زال بھی یہیں سے ادا ہوگا، فا، زال اور وا، 3 حروف یہیں سے ادا ہوں گے، سا، زال، وا۔ جیم، جیم، زبان کے درمیان سے اور تالو کے درمیان سے یہ ادا ہوگا، شین بھی یہیں سے ادا ہوگا، یا بھی ادھر سے ادا ہوگا، تینوں، جیم، شین، یا، زبان کے درمیان سے اور تالو کے درمیان سے۔ جیم کے بعد ہے ہا، یہ حلق درمیانی حصے سے ادا ہوگا۔ 2 حرف ہیں جو حلق درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں، عین اور حا، عین، حا۔ خا، خا، حلق کے اوپر والے حصے سے، غین اور خا، یہ 2 حرف حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں اور یہ پر پڑے جائیں گے، موٹی آواز نکلے گی، خا، خا، دال، دال، زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ سے، جہاں سے تا ادا ہوا تھا، تا، دال، طا، یہ تینوں ایک جگہ سے ادا ہوں گے۔ زال، زال، جہاں سے ثا ادا ہوا تھا زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے، تو یہ زال بھی وہیں سے ادا ہوگا، زال، زال، را، را، زبان کی نوک سامنے تالو سے اوپر کے یہ دانت ہے نا، دانتوں کی جڑ سے تھوڑا اوپر تالو کی طرف یہاں ٹچ ہوگی، را، را، زا، زا، حروف صفیریہ ہے، سیٹی کی طرح آواز نکلے گی، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے، زا، سین، صاد، ان کا ایک ہی مخرج ہے، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے۔ سین، سین، سین کا بھی وہی مخرج ہے جو زا کا تھا، جو صاد کا تھا۔ شین، شین، زبان کا درمیان اور تالو کا درمیان۔ صاد، 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 جہاں سے زا اور سین ادا ہوا وہیں سے صاد ادا ہوگا، لیکن صاد کی آواز موٹی نکلے گی، صاد، صاد، ضاد، ضاد، زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ سے ضاد ادا ہوگا اور موٹا ادا ہوگا، حروف مستعلیہ ہے۔ طا، تا، دال، تا، جہاں سے ادا ہوا تھا زبان کی نوک اوپر کی دانتوں کی جڑ سے، یہ وہیں سے ادا ہوگا اور اور ادا ہوگا، موٹا ادا ہوگا، طا، تا، ظا، ظا، جہاں سے ذال ادا کیا تھا، سا ادا کیا تھا، وہیں سے ظا ادا ہوگا، ظا، اور یہ اس کو موٹا پر پڑھیں گے۔ عین، عین، حلق کے درمیانی حصے سے، جہاں سے حا ادا ہوا تھا عین بھی وہیں سے ادا ہوگا۔ غین، غین، حلق کے اوپر والے حصے سے، جہاں سے خا ادا کیا تھا وہیں سے غین ادا ہوگا اور خا کی طرح غین بھی موٹا پڑیں گے، غین، غین،
فا فا قاف قاف فا کی جو ادائیگی ہے یہ اوپر کے دانتوں کے کنارے نچلے ہونٹوں کے تر حصے سے ٹچ ہوں گے تو یہ اس کی پروننسیشن ہے، اس کا مخرج ہے فا کا. قاف قاف قاف. قاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے کو ٹچ کریں گے آپس میں تو یہ قاف نکلے گا. زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ اور زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ جہاں ٹچ ہوگی زبان کی جڑ تو وہاں سے کاف دوسرے والا کاف ادا ہوگا، وہ باریک ہوگا، یہ قاف موٹا ہوگا. قاف قاف کاف کاف لام. لام زبان کا کنارہ اور زواہق سے ثنایا تک کے مسوڑہ سے لام لام نون نون را. را یہ ان کا نا ایک ہی مخرج ہے، لام نون را. یہ زبان کا کنارہ زواہق سے ثنایا تک لام، اور نون جو ہے زبان کا کنارہ انیاب سے ثنایا تک، یہ دانتوں کے نام ہے، اور را جو ہے زبان کی نوک اور مقابل کے تعلق سے ہی ادا ہوتا ہے. لام کے بعد میم، میم دونوں ہونٹوں کے خشک سے میم. میم نون 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 واو واو ہا ہا حمزہ. حمزہ ہا کہاں سے ادا ہوگا؟ حلق کے نچلے حصے سے. حمزہ ہا یہ حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے. حمزہ حمزہ یا یا حمزہ حمزہ یا. یا یہ پہلا سبق ہمارا یہاں تک مکمل ہوا. اس کے بعد اگلا دوسرا سبق ہے، دو یا اس سے زیادہ حروف مل کر مرکب بنتا ہے. پہلے تھے مفردات، اب ہیں مرکبات. ایک سے زیادہ حروف جہاں ہوں وہ ایک نیا حرف بنتا ہے، اس کو مرکب کہتے ہیں. اس کو بھی الگ الگ پڑھیں گے. اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں گے، عربی لہجے میں پڑھیں گے. جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کی نقطوں کی رد و بدل سے پہچان کریں گے. مدنی قاعدہ ہوتا تو پھر آسانی رہتی، سب دیکھ کے پڑھ دے. تو قاعدے نہیں پڑھے، چھوٹے پڑیں گے. چھوٹے ہی دیتے ہیں. چلیں کل سے بھی تھوڑا سا پڑھ لیں ایک لائن، کل سے پھر قاعدے پہلے الف لام الف لام الف لام الف با الف با الف نون الف نون الف تا الف تا الف. یہ پہلی لائن اس کی. تو یہ اس طرح جوڑ کے لکھے ہوئے ہیں یوں کر کے. اس کو یوں الگ الگ پڑھیں گے، پہلے ایک حرف پڑھیں گے پھر دوسرا پڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین.